کوئی راستہ ناکامیوں سے گزرے بغیر کامیابی کی طرف نہیں جاتا۔ اگر آپ زیادہ ناکامیاں فیس کر رہے ہیں، آپ زیادہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ ٹرائی کر رہے ہیں۔ آپ گر گئے ہیں اور گر کے آپ اٹھے نہیں ہیں۔ گرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، گر کے اٹھنا نا پرابلم ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ گر کے ساری عمر پھر اٹھنے کی کوشش نہیں کرتے، غلطی کرتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں یار یہ میں ہوں، آج میں اتنا زبردست کیسے ہوا؟ تو وہ جو آپ کو اپنے سے پہچان ہو جاتی ہے یار میں تو اتنا زبردست ہوں ان چیزوں کے اندر، تو وہ تو کمال ہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا اس طرح جھٹکا لگے گا اور میں اپنے آپ کو امبیلنس کر کے نیچے گرا دوں گا، لہذا آپ وہ جھٹکے کی نوبت نہیں آنے دیں گے۔ یہ ایکسپیرینس ہے۔ سر، ایک ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ یا جو ناکام مائنڈ سیٹ ہے اس کو سکسیزفل مائنڈ سیٹ میں کیسے چینج کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، جو زندگی میں ناکامی ہے اور یا جو زندگی میں چیلنج ہے، یہ میں زندگی کے اس حصے میں آ کے 50 کی عمر میں آ کے میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت یہ لگتا تھا کہ یہ سب سے بڑا روگ ہے یا پرابلم ہے یا یہ ایک مشکل ہے، امتحان ہے، یہ کوئی پکڑ ہے، یہ کیا ہے۔ لیکن مجھے اب سمجھ لگتی ہے کہ زندگی میں آپ کے سامنے جو بھی چیلنجز ہیں، جو بھی ناکامیاں ہیں، وہ بڑی کام کی چیزیں ہیں، کیونکہ ان ناکامیوں سے ہی آپ نے آگے جانا ہے۔ کوئی راستہ ناکامیوں سے گزرے بغیر کامیابی کی طرف نہیں جاتا، کوئی راستہ نہیں جاتا۔ یقین کریں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ کامیاب ہوگا، بہت جو ہے وسائل کمائے گا، اثاثے بنائے گا، رچ ہوگا، لیکن وہ ایک بھی جگہ ناکام نہیں ہوا گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے برعکس ہے، اگر آپ زیادہ ناکامیاں فیس کر رہے ہیں، آپ زیادہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ ٹرائی کر رہے ہیں، آپ زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ جیسے آپ گر گئے ہیں اور گر کے آپ اٹھے نہیں ہیں۔ گرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، گر کے اٹھنا نا پرابلم ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ گر کے ساری عمر پھر اٹھنے کی کوشش نہیں کرتے، غلطی کرتے ہیں۔ جب آپ گریں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یار اس طریقے سے بندہ گر جاتا ہے یا اس طریقے سے بندہ کھڑا نہیں رہ سکتا، لہذا آئندہ آپ کبھی نہیں گریں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یار یہ راستہ جو ہے نا وہ سیدھا اس راستے سے بندہ گرتا ہے۔ دیکھیں کوئی جگہ اگر سلپری جگہ ہو اور آپ وہاں ایک دفعہ گر جائیں، ساری زندگی آپ ادھر نہیں گریں گے اور کسی سلپری جگہ پہ نہیں گریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا اس طرح جھٹکا لگے گا اور میں اپنے آپ کو امبیلنس کر کے نیچے گرا دوں گا، لہذا آپ وہ جھٹکے کی نوبت نہیں آنے دیں گے۔ یہ ایکسپیرینس ہے، یہ آپ کے سامنے تجربہ ہے۔ اچھا، پھر جو مسائل ہیں جی، مسائل جو ہیں وہ بنیادی طور پہ تو اس وجہ سے ہے نا کہ ہم اس کو حل کریں اور اس سے کامیاب ہو جائیں۔ جیسے آج یہ سردیاں ہیں، جب یورپ میں ادھر سردیاں ہوتی ہیں تو ہر گھر کے باہر برف، ڈھیروں برف ہوتی ہے، وہ لوگ اٹھ کے پہلے برف کو صاف کرتے ہیں جی، پھر وہ گاڑی کو نکالنے کے لیے تیار کرتے ہیں اور پھر وہ نکلتے ہیں۔ اب اگر وہ 2 دن نہ کرے نا تو وہ خود دبے ہوں گے سارے بری طرح، تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل ہمارے ہاں بھی اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں، یعنی اس کی نوعیت کچھ، ہمارے برف نہیں پڑتی ہوگی لیکن ہمارے کچھ اور چیز پڑتی ہوگی، کوئی اور گرمی ہوگی یا بارش ہوگی یا کچھ طرح کی ہوگی۔ تو یہ اگر آپ اس کو مسئلہ سمجھیں، دیکھیں نا ایک بندہ ہے، بارش ہو رہی ہے باہر شدید اور وہ کام پہ جانے کے لیے اٹھتا ہے، تو وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار بارش ہے تو آج نہیں جاتے۔ دوسرا بندہ سیم بارش کے اندر، سیم صورتحال کے اندر اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے واو زبردست، کیا کمال موسم ہے، آج تو مزہ آئے گا سیلز کا کرنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے یا جانے کے لیے، آج تو بڑا مزہ آئے گا، موسم تو بہت ہی پیارا ہوا ہے۔ اب یہ ایک ہی موسم ہے، 2 سوچیں مختلف ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی مسئلے میں کا سامنے ہے، کوئی کام ہے آپ کے سامنے اور آپ نے کرنا ہے، تو آپ ایک اپروچ یہ ہے کہ آپ کہ یار مجھے کام کرنا پڑے گا، پھر کام کرنا پڑے گا، میں تو نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے یہ کام آج مجھے یہ کام کرنا پڑے گا، زندگی میں نے پہلے کبھی نہیں کام یہ والا کیا، آج میں یہ کر جاؤں گا تو میں اس کام میں بھی ایکسپرٹ ہو جاؤں گا، سیکھ جاؤں گا، اس کام سے بھی آگے نکلنے کا مجھے طریقہ آ جائے گا۔ آج میرا یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے اور آج یہ چیلنج ہے میرا، شام
شام کو جب آپ واپس لوٹیں گے تو آپ وہ مقام کر کے آئیں گے, آپ کی لائف ہی کچھ اور ہوگی. آپ کی وہ شام کوئی نارمل شام نہیں ہوگی, وہ ایک ایسے فاتح کی شام ہوگی کہ جس نے پتہ نہیں کیا کچھ فتح کر لیا ہے. وہ لطف ہی کچھ اور ہوگا. تو یہ اپنی اپنی اپروچ کی بات ہے. جو لوگ ڈیفیٹ قبول کر لیتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کہ ہار قبول کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر کبھی کوشش نہیں کرتے. دوسرے لوگ ہیں وہ ہار قبول کرتے ہیں کہ آج میں ہارا ہوں لیکن کل نہیں ہاروں گا, لیکن آج میں ناکام رہ گیا ہوں لیکن اب آئندہ میں کامیاب ہوں گا. وہ ان کی جو کامیابی ہے جب وہ ان کے پاس آتی ہے تو وہ کمال ہی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جب وہ ناکامی کے بعد کامیابی کو پہنچتے ہیں, اور پھر جو ان کو حاصل ہوتا ہے وہ کامیابی تو حاصل ہوئی, لیکن جو ان کو تجربہ حاصل ہوا کہ یار اس طرح سے آگے جانا تھا یا یہ طریقہ تھا, اب میں زندگی میں کچھ بھی ہوگا تو میں اس طریقے کو اڈاپٹ کروں گا. ہمت نہ آنے والا, ہارنے والا, ریزیلینٹ رہنے والا, اپنے آپ کو پوری کوشش کرنے والا. یعنی جب آپ پوری کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر غائبانہ سی صلاحیتیں ہوتی ہیں, وہ جو کہ نارمل حالات میں نہیں سامنے آتی, اور آپ خود ہی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ میں ہوں, آج میں اتنا زبردست کیسے ہوا. تو وہ جو آپ کو اپنے سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یار میں تو اتنا زبردست ہوں ان چیزوں کے اندر, تو وہ تو کمال ہی ہے. وہ تو آپ کو کوئی ڈگری نہیں دے سکتی, کوئی چیز نہیں دے سکتی. آپ کو کہیں سے بھی غائب سے پیسہ آ جائے تو وہ مزہ نہیں آپ کو آئے گا, جبکہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ یار یہ میری صلاحیتیں اور ان صلاحیتوں کے تحت میں نے یہ کمایا اور یہ میں نے اچیو کیا ہے, اور میں اب جو چاہے میں اچیو کر سکتا ہوں دنیا میں. تو یہ ایک اپنی اپنی فیلنگ ہے, اپنی اپنی اپروچ ہے. اور آخر میں جو لوگ غریب ہیں, جو لوگ پسماندہ ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں, اثاثے نہیں, لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ اب اتنے بڑے اثاثوں کی بات کرتے ہیں, اتنے بڑے پیسے کہاں سے آئیں گے. وہ ان کا یہ پرابلم ہے, انہوں نے اس کو اپنا گول ہی, مقصد ہی نہیں بنایا کہ ہم نے یہ پیسہ اتنا اچیو کرنا ہے, اور پھر وہ اتنا پیسہ کمانے کے لیے کیا کرنا ہے یہ بھی انہوں نے ریوزٹ کیا, نہ دیکھا, نہ سمجھا, نہ جانا. اگر وہ جان جائیں, اگر وہ کر لیں, اگر وہ جو مشکل ہے اس کو سمجھ کے حل کر لیں, اس کا سلوشن نکال لیں, زندگی بھر ان کی کامیابی ہے. زندگی بھر وہ لوگوں کو انسپائر کریں گے, لیڈ کریں گے, کمانڈ کریں گے, ہیں جی, وہ کامیاب لوگوں کی فہرست میں ہوں گے. اور وہ جن لوگوں نے ٹرائی نہیں کیا وہ کنارے کے اس طرف ہیں, اور ساری زندگی وہ کنارے کے اس طرف آنے کی کئی جرت نہیں کرتے, بس دور سے دیکھتے رہتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو کہتے رہتے, کوستے رہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. اور دوسرے وہ ہیں کہ جو کر گزرتے ہیں, اور کرنے کے بعد وہ جو ہے ان کا لیول ہی فرق ہو جاتا ہے. تو یہ اپنا چیزوں کو دیکھنے کا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ کس طرح سے آپ معاملات کو دیکھتے ہیں اور اس میں آگے کس طرح بڑھتے ہیں. ٹاپ ٹو انڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.